بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے۔ شیطان نے حسد کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیا و آخرت دونوں کو حاصل کر لیا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ کسی طرح یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک چیز ان سے چھین لی جائے، اور اس وقت شیطان آسمان کی طرف چڑھا کرتا تھا اور جہاں چاہتا ٹھہر جاتا۔ اپنے معمول کے مطابق شیطان آسمان کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس بتا میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام صرف تیری اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو مالدار بنایا ہے۔ اگر ان کے پاس مال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی تیرا ذکر نہ کرتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان لعین، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ میں اپنے بندے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں اسے یہ آرام و راحت نہ بھی عطا کرتا تو پھر بھی وہ میرا ذکر ضرور کرتا اور میرا شکر بجا لاتا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ عز و جل، تو مجھے ایوب علیہ السلام پر طاقت دے، پھر دیکھ میں کیسے تیرے بندے کو تیرے ذکر سے غافل کرتا ہوں، بھلاتا ہوں اور روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی روح کے سوا ہر چیز پر مسلط کر دیا۔ تو اس کے بعد ابلیس واپس آئے اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایسی زوردار چیخ ماری کہ تمام جن اور اس کے چیلے جمع ہو گئے۔ سب کہنے لگے کہ استاد جی خیر تو ہے کہ آج اتنی چیخ و پکار کر رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا کہ دیکھو کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلا کر پھسلا کر جنت سے نکلوایا تھا، اب ایوب علیہ السلام کی باری ہے کہ ان کو بارگاہ الہی سے دور کرنا ہے، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و منال تباہ و برباد کر دو۔ یہ کہہ کر شیطان لعین حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ تو قریب جا کر کہنے لگے کہ اے ایوب، تم نماز پڑھ رہے ہو، ذرا گھر جا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ نازل کی ہے جس سے تمہارا سارا مال جو ہے وہ راکھ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے کوئی بھی جواب نہ دیا، نماز میں ویسے ہی مصروف رہے، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے، الحمدللہ الذی اعطانی ثم اخذ منی۔ ترجمہ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا تھا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہہ کر پھر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے اور شیطان نا امید اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے، جن میں 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور یہ سب مل کر ہر روز اپنے میں سے کسی ایک بھائی کے گھر میں ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس دن وہ سب اپنے بڑے بھائی سرمل کے مکان میں موجود تھے، چنانچہ تمام شیطان اس مکان پر جمع ہو گئے، اور وہ مکان جو ہے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد پر سارا مکان گرا دیا، جس سے وہ سب کے سب ایک ہی دسترخوان پر انتقال کر گئے۔ تو ان میں بعض وہ تھے کہ جن کے منہ میں ابھی لقمہ تھا اور بعض کے ہاتھوں میں پیالہ تھا۔ تو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا شیطان لعین کہ اے ایوب، تم یہاں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہو، ذرا گھر میں جا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد پر مکان جو ہے وہ گرا دیا ہے، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں مر چکے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پھر خاموش رہے، ویسے ہی مسلسل نماز میں مشغول رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ الذی اعطانی ثم اخذ منی۔ ترجمہ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا تھا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد تو فتنہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مجھ سے لے لیں تو بھی میں اس پر راضی ہوں، تاکہ ہر چیز سے فارغ ہو کر میں اپنے مالک حقیقی کو یاد کر سکوں اور اس کا ذکر کر سکوں
اور اس خالق کی کائنات کی نماز پڑھ سکوں۔ شیطان پھر سے ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹ گیا اور دوبارہ آیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو شیطان مردود نے آپ کی ناک میں اور منہ میں ایسی پھونک ماری جس سے آپ کا جسم تمام وہ بدن پھول گیا۔ پہلے تو زبردست پسینہ آیا، پھر جسم بھاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ حضرت رحمت علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے آقا، یہ ساری تکالیف آپ کو مالوں اور اولاد کی غم اور ساری رات ذکر الہی میں گزارنے کی وجہ سے ہے۔ تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت درست ہو جائے۔ مگر وہ اصل بات نہیں جانتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مجھ پر ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر چیچک نکل آئے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں پھیل گئے، اور آپ کے بدن میں وہ کیڑے آ گئے، بدن سے پیپ بہنے لگی، مگر پھر بھی ذکر الہی جاری ہے۔ تو جب آپ کا سارا بدن کھوکھلا ہو گیا تو جسم مبارک میں صرف 2 کیڑے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک دل اور دوسرا زبان کی طرف جب مائل ہوا نا تو انہوں نے دل اور زبان کو کاٹا۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے کوئی شکوہ شکایت کے طور پر یہ بات نہ کہی، بلکہ صرف اسی لیے کہی کہ مولا، تیری ہر بلا، تیری ہر مصیبت، تیری ہر آزمائش پر یہ ایوب وہ صبر کرے گا جب تک میرا دل تیری محبت میں ہوگا اور میری زبان تیرے ذکر میں جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، کیونکہ آپ نے مال اور اولاد کے لیے نہیں بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان تیرے ذکر سے رک جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ایوب، تجھ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام نے مجھ سے اس آزمائش کو طلب کیا، مگر میں نے تیری عصمت اور تیری بزرگی کی خاطر اسے تیرے لیے ہی پسند کیا تھا۔ تو اس میں تو بظاہر تیرے لیے بلا ہے، مصیبت ہے، مگر حقیقت میں تجھ پر میری رحمت اور دوستی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیڑوں کو گرا دیا، ایک پانی میں گرا جو کہ جونک بن گیا جس سے ہر طرح کی بیماری کو آرام آتا ہے، اور دوسرا زمین پر گرا، اس سے شہد کی مکھی بن گئی جس میں شفا رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 انار لے کر آئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں حکم بھی فرمایا ہے کہ دونوں انار کھا لیجئے، ان کے کھانے سے آپ کا جسم بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا۔ جب آپ نے وہ دونوں انار کھا لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا پاؤں اس سے ٹھوکر لگائیے۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلا اپنا بایاں پاؤں مارا تو پانی بہنے لگا، اس سے اپنے غسل کیا، اور دایاں پاؤں مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، تو اس سے آپ نے پانی پیا، چنانچہ اس پانی سے آپ کے تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہو گئیں، اور فوراً حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا، اور آپ کا چہرہ مبارک وہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ بس ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، پھر انہیں اولاد دی، اور اسی کی مثل اپنی رحمت سے اور نصیحت سے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا تقویٰ۔ ان پر چاہے لاکھ بلائیں آئیں، مصیبتیں آ جائیں، مگر وہ ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی خواہش اور تمنا یہی ہوا کرتی تھی کہ کوئی سانس بھی ایسا نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔